کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ اور جو غفلت کی وجہ سے شیطان کے چکر میں آ گئے ان کو تنبیہ فرمائی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم، اے انسان، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ یہ تمہارا ظاہر اور باہر دشمن ہے۔ وَنِعْبُدُونِی، اور تم صرف میری عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ رب العزت کی بات ماننے والے حزب الرحمن ہیں اور شیطان کی پیروی کرنے والے حزب الشیطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں اور رازق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس محسن کے ساتھ سچے دل سے محبت کریں، اس کی نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں، اس کے عشق میں اپنی زندگیاں بسر کریں اور اسی کے سامنے فریاد پیش کریں اور اسی کی محبت کے گیت گایا کریں۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی صحبت میں وہ علی سینا آئے اور بڑے فقر آدمی تھے۔ حضرت نے اللہ اللہ کے ذکر کے فضائل گنوائے کہ اس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آفات سے انسان محفوظ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ انہوں نے اس عنوان پر اتنے فضائل گنوائے کہ ابو علی سینا بڑے حیران ہوئے۔ ابو علی سینا نے بعد میں پوچھا، حضرت فقط ایک لفظ کا ذکر کرنے سے اتنی ساری فضیلتیں ملتی ہیں؟ یہ حضرت بھی کیا ہی خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ نے انہیں اس بھری محفل میں فرمایا کہ اے خر توچہ دانی، یعنی اے گدھے، تجھے کیا پتہ؟ جب بھری محفل میں گدھے کا لفظ سنا تو حکیم صاحب کو تو پسینہ ہی آ گیا کہ اتنا مشہور معروف بندہ ہوں اور مجھے لوگوں کے سامنے گدھا کہہ دیا۔ جب اسے پسینہ آیا اور اس کی حالت بدلی تو حضرت نے پوچھا، حکیم صاحب، آپ کی تو حالت ہی بدل گئی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، جی آپ نے لفظ ہی ایسا بولا۔ حضرت نے فرمایا، میں نے گدھے کا لفظ بولا ہے اور اس گدھے کے لفظ نے تیری حالت کو بدل کر رکھ دیا، کہ اللہ کا نام تیری حالت کو نہیں بدل سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی لذت سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے اور اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق بنا لیں گے تو پروردگار عالم ہماری تمام مصیبتیں، پریشانیاں اور مشکلات میں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس ایک آسان سا نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یاد بسا لیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ جو انسان علم اور ارادے سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار اس کے نام کو صدیقین میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو آج آپ یہ عہد کریں کہ آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ، اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہماری مدد فرمائیے، دعا کیجیے، کیونکہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب اس طرح پکا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی آسان فرما دیں گے۔ آج ہر طرف پریشانی اور پریشانی کے شکوے ہیں، لیکن اس ماحول میں جو لوگ اللہ کی یاد والی زندگی گزارنے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک لفظ ہوتا ہے پریشانی کا ماحول اور ایک ہوتا ہے دل کا پریشان ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ والوں کے ارد گرد بھی ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ پریشانی والا ہو مگر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی شیشے کے کمرے میں بیٹھا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو ارد گرد تو جھکڑ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کو آندھی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی گزارتے ہیں ان کے ارد گرد کا ماحول اگرچہ پریشانی والا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے بس اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر دیکھنا کہ فیصلے وہ ہوں گے جو آپ چاہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔